اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ ہم اپنے مکان کی چھت بنائیں، کچھ عرصے بعد وہ خراب ہو جائیں سیلابی کی وجہ سے۔ قربان جاؤں اس وحدہ لا شریک کی ذات پر جس نے ایسی چھت بنائی کہ سیلاب آتا ہی اسی سے ہے، سیلاب آتا ہی ادھر سے ہی ہے، لیکن سیلابی پھر نہیں آتی ادھر، وہ ہمسائے کی دیوار سے یا وہ پیپ لیک ہو گیا تو دیوار خراب ہو گئی، چھت پوری خراب ہو گئی، لیکن اس رب کی حمد و ثنا کے سیلاب بھی ادھر سے آتا ہے، پانی بھی ادھر سے نکلتا ہے، لیکن سیلابی اور خوبصورتی میں فرق پھر نہیں آنے دیتا۔ اور اس کی قدرت پر قربان جائیں کہ ہم پانی پر کوئی چیز رکھ دیں وہ گل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، یا پانی ہی اس کو بہلا کر اس کو لے جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں اس وحدہ لا شریک ذات پر جس نے پانی کے 3 حصوں پر ایک حصہ مٹی کا رکھ دیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہونے دیا۔ ہم تصویر بنائے، ہوا کے جھونکے کا ڈر، ہوا چلی اس کی تصویر پھیکی پڑ گئی، آگ میں گر گئی تو سڑ جائے گی، پانی میں گر گئی تو گل جائے گی، لیکن اسی وحدہ لا شریک ذات نے کہا کہ تم پانی سے ڈرتے ہو تصویر بنانے کے لیے، تم ہوا سے ڈرتے ہو، تم آگ سے ڈرتے ہو، میری قدرت کو دیکھو، میں نے تمہاری تصویر ماں کے پیٹ میں، تمہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے بغیر روشنی کے بنا دیا ہے۔ تم ہوا سے ڈرتے ہو، میں نے تمہارے اندر ہوا ڈال دی ہے۔ تم آگ سے ڈرتے ہو، میں نے آگ کے ساتھ بنا دیا۔ جن چیزوں سے تمہیں ڈر ہوتا ہے تصویر خراب نہ ہو جائے، میں نے انہی کو یکجا کر کے تمہاری تصویر بنا دی ہے۔ قربان جائیں اس کی قدرتوں پر جو وحدہ لا شریک ذات ہے، اور درود و سلام اس محبوب پر جنہوں نے فرمایا میں احمد بھی ہوں، محمد بھی ہوں، اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، عاقب بھی ہوں، حاشر بھی ہوں، ماحی بھی ہوں۔ اور درود و سلام ان پر جنہوں نے فرمایا سب سے زیادہ جس نے خدا کی تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محشر کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین صرف مجھے ایسے کلمات عطا فرمائے گا جو رب نے اپنے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، پھر میں وہ رب کے سامنے رب کی تعریف کروں گا، میرا رب خوش ہو جائے گا۔ اور فرمایا سب سے زیادہ جس نے خدا کی تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے وہ بھی میں ہوں۔ اندازہ لگائیں اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رب نے کتنی تعریف کی ہے۔ جس جگہ پر میرے آقا ابھی بیٹھے نہیں ہیں، وہ محشر میں جو منبر ملنا حضور کو، ابھی اس پر جلوہ گر نہیں ہوئے، اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، رب آج تک اور قیامت تک اس جگہ کی شان بیان فرما رہا ہے۔ تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جس محبوب کے مقام کی رب اتنی شان بیان کر رہا ہے، اس محبوب بیٹھنے والے کی کتنی بیان کرتا ہوگا۔ وہ بات یاد آ گئی، یہاں پر وہ 2 ہندو تھے نا، وہ آپس میں کسی مسلمان سنی کے پاس آ گئے۔ حاج صاحب توجہ ہے نا، کسی بزرگ کے پاس آ گئے، سنی بندہ تھا نا، سنی، یہ بھی بات ضروری ہے ساتھ۔ تو اس نے کہا یار آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم،
لیکن دیوانہ تھا نا، سنی مسلمان تھا. اس نے کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اس نے کہا یار تجھ سے تیرے نبی کا نام پوچھا ہے. اس نے کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. یار نام پوچھا ہے. سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم. اس نے کہا یار تو اس سے نام پوچھا ہے. اس نے کہا مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ. وہ دونوں آپس میں ہندو کہنے لگے. پہلا دوسرے سے کہنے لگا یار یہ اس نبی کا نام کتنا بڑا ہے. دوسرا پل جھٹ کر کے بولا کہنے لگا او بھائی جس کا نام بڑا ہے اس کا مقام بھی بڑا ہوگا. دونوں مل کے کہنے لگے جس کا مقام اتنا بڑا ہے کیوں نہ اس کے غلام بن جائے. اباب زیوکار تو جس محبوب کی وہ مسند جس پر حضور نے جلوہ گر ہوئے نہیں ابھی ہونا ہے. رب اس کی تعریفیں بیان کر رہا ہے، اس جگہ کی شان بیان کر رہا ہے جس پر ابھی بیٹھے نہیں. تو جو بیٹھنے والی ذات ہے محبوب اکبر ہے، آقا علیہ السلام ہے، جو خدا کے آخری پیغمبر و رسول ہیں. رب ان کی کتنی شانیں بیان کرتا ہوگا. بلکہ رب نے تو حدیث پاک میں آتا ہے جبریل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں، جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا. تو جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا، اور جس نے خدا کا ذکر کیا اس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا. اللہ وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي. حضور اسلام نے فرمایا جبریل نے آ کر کہا وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي، اے محبوب آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں اس بات پر. وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي، آپ کے نام کو رب نے اپنے نام کے ساتھ یکجا کر لیا ہے، ملا لیا ہے. جس نے آپ کا ذکر کر دیا اس نے خدا کا ذکر کیا، جس نے ذکر خدا کیا اس نے ذکر مصطفیٰ کیا. تو احباب زیوکار درود و سلام اس محبوب پر جنہوں نے فرمایا اول بھی ہوں آخر بھی ہوں حاشر بھی ہوں عاقب بھی ہوں ماحی بھی ہوں. اور سب سے پہلے جس نے خدا کی سنی ہے، سب سے پہلے جس نے خدا کی سنی ہے فرمایا وہ بھی میں ہوں. یہاں پر بات یاد آ گئی. حضور نے فرمایا جی اے ابو بکر صدیق جانتے ہو جب رب نے پوچھا الست بربکم، بتاؤ انبیاء کی ارواح کو رب نے پہلے اکٹھا کیا نا میثاق کے دن، الگ صرف انبیاء کی روحیں تھیں. فرمایا اس میں صرف میرے نبیوں کی روحیں ہوگی اور خدا اپنے نبیوں سے خطاب کرے گا. بس ان روحیں میں کانے دی روح کوئی نہیں سی. ان روحیں میں یہ 26 مئی کو جو لاہور کے واش روم کے اندر مرا تھا، لٹین میں مرا تھا 26 مئی کو، اس کی روح کوئی نہیں تھی کیونکہ یہ تو کذاب ہے اور دجال ہے. اور رب نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی جہاں پر صرف میرے نبیوں نے آنا ہے. رب نے نبیوں سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب یہ رب نے پوچھا نبیوں کی روحوں سے تو میرے آقا نے حضرت ابو بکر سے پوچھا جانتے ہو سب سے پہلے کس نے جواب دیا تھا؟ تو عرض کی آقا مجھے یاد ہے اچھی طرح، عالم ارواح میں بھی میری روح آپ کے روح کے ساتھ تھی. سب سے پہلے جس نے کہا قالوا بلا، اے میرے مولا تو ہمارا رب ہے. آقا آپ ہی تو تھے. لمحہ نہیں گزرے دیا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نبیوں میں سب سے پہلے بولنے والا مصطفیٰ تھا، صحابہ میں سب سے پہلے بولنے والے آپ ہی تھے. الست بربکم سب سے پہلے نبیوں میں
ہمارے آقا نے کہا، اور پھر نبیوں کے بعد سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا، سب سے زیادہ سب سے پہلے جس نے خدا کی سنی، فرمایا وہ بھی میں ہوں، اور خدا نے جس کی سب سے پہلے سنی وہ بھی میں ہوں۔ حمد و صلوات کے بعد